اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم بات کر رہے تھے معصومین کے بچپن کے واقعات کی۔ آج کی ہماری اس سٹوری کا موضوع ہے، اس کا ٹاپک ہے تازیانہ۔ خوشی خوشی گلی سے گزرتا ہوں، دل چاہ رہا ہے پرندوں کی طرح اڑوں، کیونکہ آج اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ امام کے گھر کے پاس پہنچ کر اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہوں، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوں اور پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ امام کا غلام دروازہ کھولتا ہے، مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ امام سے ملنے آیا ہوں۔ پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے، تشریف لائیے۔ گھر میں داخل ہوتا ہوں، امام کا غلام دروازہ بند کرتا ہے۔ دالان سے گزر کر صحن میں داخل ہوتا ہوں، صحن میں خاموشی ہے۔ غلام امام کے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے اور آہستہ سے مجھ سے کہتا ہے، امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ امام کی نماز ختم ہو۔ امام کی دعا کی آواز سن کر خوش ہوتا ہوں اور امام کی عبادت کو غور سے دیکھتا ہوں۔ نماز ختم ہوتی ہے، امام میری طرف دیکھتے ہیں، سلام کرتا ہوں، امام سلام کا جواب دیتے ہیں اور مجھے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں امام کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ امام کا غلام آتا ہے، سلام کرتا ہے اور شربت کا ایک گلاس میرے سامنے اور ایک گلاس امام علیہ السلام کے سامنے رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ غلام کمرے سے باہر نکلتا ہے اور ایک بچہ اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ امام کے بیٹے موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سلام کرتے ہیں، میں اور امام دونوں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ موسیٰ امام علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، میں اسے دیکھتا ہوں کہ کتنا پیارا بچہ ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں تازیانہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ ایک 5 سال کا بچہ اور ہاتھ میں تازیانہ! اب وہ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگتی ہیں جو صحن میں داخل ہوتے وقت میں نے سنی تھیں، لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس تازیانے سے حیوانوں کو مارے گا۔ سوچتا ہوں کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ امام کی آواز آتی ہے، میرے بیٹے، یہ تازیانہ آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنا سر اوپر اٹھا کر باپ کی طرف دیکھتے ہیں اور میں توجہ سے سنتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میرا بھائی اس تازیانے سے جانوروں کو مار رہا تھا، میں نے اس سے چھین لیا۔ امام میری طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہیں، گویا امام سمجھ گئے تھے کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ میں شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا لیتا ہوں، آہستہ سے شربت اٹھاتا ہوں اور ایک ہی سانس میں پی جاتا ہوں۔ واہ، کتنا مزیدار ہے! ایسا لگتا ہے جیسے آج تک ایسا شربت نہ پیا ہو۔ امام کے صحابی جب امام سے ملنے کے لیے آتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو انہیں ایک حجرے سے ایک طرف سے آواز آتی ہے جانوروں کے چیخنے اور چلانے کی۔ جب وہ امام جعفر صادق اسلام کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، تبھی ایک چھوٹا سا بچہ داخل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تازیانہ ہوتا ہے۔ تو امام کے صحابی کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ اور ہاتھ میں تازیانہ لے کے گھوم رہا ہے۔ پھر انہیں یہ یاد آتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے تو جانوروں کے چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے انہیں بری طرح سے مارا جا رہا ہے۔ اور امام علیہ السلام تازیانہ لے کے داخل ہوئے تو انہیں یہ خیال ہوا کہ شاید امام موسیٰ کاظم جو بچے ہیں، بچپنے کے عالم میں ہیں، وہ جانوروں کو بے دردی سے پیٹ رہے تھے۔ ابھی ان کے دماغ میں یہ شک و شبہ آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا، یہ تازیانہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کیوں لے رکھا ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں، بابا جان، میرا بھائی جانوروں کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا، لہٰذا مجھ سے یہ دیکھا نہ گیا اور میں نے اس سے یہ تازیانہ چھین لیا۔ تب امام کے صحابی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ
امام زادے امام موسیٰ کاظم امام کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے۔ یہ امام تھے جو بچپن میں ہی حیوانوں سے اس طرح سے ہمدردی رکھتے ہیں، جانوروں سے اس طرح سے محبت رکھتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں جانوروں سے، حیوانوں سے، نباتات پیڑ پودے سے، یہاں تک کہ تمام چیزوں سے محبت کرنے کا اور اس کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جانوروں کو بیجا تعزیانے نہیں لگائے جا سکتے ہیں، انہیں ٹارچر نہیں کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان کو یہ بھی الاؤ نہیں کیا گیا ہے، یہ جائز قرار نہیں دیا کہ بلا وجہ، بنا کسی وجہ کے، کسی عذر کے یا کسی کی بھوک مٹانے کے، کوئی زبردستی کسی گراؤنڈ سے گھاس کو اکھاڑ کے اگر یوں ہی پھینک دے تو وہ گنہگار ہے، اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، وہ سب سے محبت کرنے کا پیغام دیتا ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کے عالم میں آپ دیکھیں کتنی ہمدردی اور کتنی محبت ہے کہ ان کا بھائی جب وہ جانوروں کو تازیانے سے مار رہا تھا تو وہ ان سے نہ دیکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت